بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب دکھاتا۔ دوستو، قبر کی پہلی رات وہ پہلی رات ہے جب میت کو دفن کرتے ہیں۔ اسلامی لغت میں اس رات کی خصوصیات اور حوادث کے بارے میں بہت بحث ہوئی ہے۔ روایات کے بقول پہلی رات میت کے لیے بہت اہم رات ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے فرشتے، جس کا نام رومان ہے، وہ اعمال نامہ دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد دو فرشتے، نکیر اور منکر یا بشیر و مبشر، اس شخص کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ بعض اعمال جیسے کہ نماز۔ وحشت قبر میت کی ان سختیوں کو کم کرنے میں مدد کرے گی۔ قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ اور کافر اور بدکاروں کے لیے بہت سخت اور وحشت ناک ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یقین رکھتا ہے کہ اس سے دوچار ہونا ہی ہے۔ اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے شعبے سے بالا تر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے، اور انسان کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی اور فانی ہے۔ ایک روز سب کچھ چھوڑ کر اس کو موت کا تلخ جام پینا ہے۔ گویا موت زندگی کی ایسی ہی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، اور اس کے لیے جو مدت مقرر ہے وہ غیر معمول ہے۔ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ جب اتنی دور واپس آتے ہیں کہ ان کے جوتوں کی آواز میت سنتی رہتی ہے، دو فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور 3 سوالات کرتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو یا تم میں سے کسی ایک کو مرنے کے بعد قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ پلکوں کے نیل گو آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں۔ ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے۔ وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم عظیم ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے ہو؟ تو وہ شخص وہی بات کرتا ہے جو وہ دنیا میں کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور سچے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور نور سے بھر دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے اطمینان اور سکون سے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں واپس جا کر گھر والوں کو بتاؤں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ، جسے گھر والوں میں سے جو اسے محبوب ترین ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روز محشر اسے اس کی خوابگاہ سے اسی حالت میں اٹھائے گا۔ اور اگر وہ شخص منافق ہو تو ان سوالات کے جوابات میں کہے گا، میں نے ایسا ہی کہا جیسا میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، میں نہیں جانتا کہ صحیح تھا یا غلط۔ پس وہ دونوں فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم ایسا ہی کہو گے۔ پس زمین سے کہا جائے گا کہ اس پر مل جاؤ، اور وہ اس پر اکٹھی ہو جائے گی، یعنی اسے دبا دے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گی۔ وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسی حالت میں یعنی عذاب میں اس جگہ سے اٹھائے گا اسے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت اور جہنم کے ذکر پر اس قدر نہیں روتے تھے جتنا کہ قبر کو یاد کر کے روتے تھے۔
اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا کہ بلا شبہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اگر اس سے نجات نہیں ملی تو اس کے بعد کے مرحلے اس سے زیادہ سخت ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ سخت، خوفناک اور بری جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک قبر میت کو دبوچتی ہے، اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور محفوظ رہتے۔ قبر کے دبوچنے کی بنا پر پسلیاں مل جائیں گی، یہ عذاب قبر کافروں اور منافقوں پر ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بندوں کو زندہ فرمائے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے اس قدر زور سے مارا جائے گا جنہوں انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو دو آدمی ارض مقدسہ پر لے گئے، وہاں پر ایک شخص کو بیٹھا ہوا پایا اور اس کے پاس ایک آدمی لوہے کا ایک آلہ لیے ہوئے تھا، اس کے ذریعے اس کے جبڑے میں داخل کر کے اس کی گدی تک لے جاتا، پھر دوسرے جبڑے کی گدی کو بھی ایسے ہی کھینچتا اور پھر دونوں کو ملا دیتا۔ اس کے بعد اس کی پہلی حالت میں پلٹ آنے کے بعد سزا کا یہ عمل پھر سے دہرایا جاتا۔ چنانچہ آپ نے ایک اور آدمی کو دیکھا جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور اس کے قریب ایک آدمی بڑا پتھر لیے کھڑا ہے، وہ اس کے ذریعے اس کا سر کچل رہا تھا، پتھر لڑک کر دور جاتا، جب تک وہ اسے لاتا سر پھر جڑ جاتا، اور اسی طرح یہ عمل بھی جاری رہتا۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل بتلائی کہ جس کی گدی کو چیڑا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بولا کرتا تھا، اور لوگ اس سے اس کے جھوٹ کو دور دور تک پھیلاتے، قیامت تک اسے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوسرا وہ شخص تھا جس نے قرآن سیکھ کر غفلت بدلی، راتوں کو سویا رہتا اور دن میں اس پر عمل بھی نہیں کرتا تھا، تو اسے بھی قیامت تک یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، غیبت کرنے والے اپنے چہرے اور سینوں کو تانبے والے ناخنوں سے نوچیں گے۔ چوری کی گئی چیز کے ساتھ جلایا جانا۔ خیبر میں رفع نامی شخص نے مال غنیمت سے چادر چرا لی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی چادر اس پر آگ بھڑکا رہی ہے۔ قبر کا زیادہ تر عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یقیناً قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہے، ایک شخص کے حق میں سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت الملک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سورت السجدہ اور سورت ملک پڑھ کر ہی سویا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رات کو سورت ملک کی تلاوت کرتا رہے اسے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ اس سورت ملک کو بچانے والی کہتے تھے، یعنی عذاب قبر سے۔ لہٰذا مومن بندے کو چاہیے کہ موت جو دنیاوی لذتوں کو توڑنے والی ہے کثرت سے ذکر کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور مذکورہ وسائل کو سامنے رکھ کر الہی اور نبوی کے طریقے کے ذریعے رب کی ناراضگی اور سزا سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس دن کی تیاری کرے جس دن سوائے اللہ کے کسی کا سہارا نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت ہے، اللہ حافظ۔